دیکھیے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان۔ اب ان تمام کے اندر تو اگر ہم صرف اگلی حصے کو نہ دیکھیں، انسان میں تو انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام، مجتہدین، نیک پرہیزگار لوگ، اور کفار، گناہگار، مرتد، سب اس میں شامل ہیں۔ تو کیا سب خسارے میں؟ نہیں، اللہ سے اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا، اور آگے تین گروہوں کا ذکر کیا کہ سب خسارے میں ہیں، لیکن یہ تین گروہ ایسے ہیں کہ یا یہ تین اوصاف ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہوں گے وہ خسارے سے باہر ہو جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایمان اور نیک عمل کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، اور صبر کی تلقین اور حق کی تلقین کرنا، اس کا ہماری ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ایمان کو بھی کامل کرو، عقائد کو ٹھیک کرو، نیک اعمال پر استقامت حاصل کرو، اور اس کا مطلب اس کے بعد یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ بھائی ہم تو نیک بن گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یار، خواہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ خسارے سے باہر ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے اکابرین کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ پھر نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے بدل دے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، یعنی دل سے بدل دے۔ لفظی ترجمہ تو یہ یعنی دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں یہ بتائیں کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ ایمان کے کامل درجے پر تھے یا کمزور؟ کامل، کمزور تو نہیں تھے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ سرکار نے 3 درجے بیان فرمائے، تو خواجہ صاحب معاذ اللہ کو تیسرے پہ دھو نہیں سکتے کہ برائی دیکھیو چھوڑو یار کون کرے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم تبلیغ دین اس لیے چھوڑ بیٹھے ہیں کہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا، میرے متبعین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ ہر اتوار کو، ہر جمعرات، ہر جمعے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہم نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، تو یہ تمہارا کوئی دوست نہیں چھوڑے گا۔ یعنی بعض بزرگوں کے تجربے میں یہ آیا کہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ جو نہیں چاہتے کہ ہمیں نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو نماز کی تلقین کرتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ، اب اگر وہ دور سے آ رہا ہوگا نا تو یہ دیکھ کے بھاگ جائے گا، پھر کسی پلر کے پیچھے، درخت کے پیچھے سے پوچھ رہا ہوگا مولوی گیا کہ نہیں گیا، بھائی کیوں چھپ رہا ہو یار، وہ آ کے نماز کے کہتا ہے، جب بھی آتا نماز پڑھ لو، یہ کر لو۔ یعنی ہم لوگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگیں، لیکن جیسے ہم نے سمجھایا کہ ضروری نہیں کہ بھاگیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جب کہ آپ اچھے انداز سے تبلیغ کرتے ہیں، جیسے خواجہ صاحب نے کی، جیسے میرے آقا نے تبلیغ کی، دیکھیں بدل کر رکھ دیا ماحول۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس طرف مائل ہوئے اور علمیت کے اندر کمال حاصل کیا، ایسے شیخ عبد القادر جیلانی، ایسے دیگر صوفیاء اعظام کو آپ دیکھیں، خصوصاً ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام صوفیہ کے ذریعے پھیلا، اور اس کی پہلی اصل کیا ہے؟ بھئی نیکی کا حکم کیا نا، اسلام قبول کرو، کفر کو چھوڑ دو، یہی کہا نا، یا برائی سے روکنا، کفر کو چھوڑ دو، اسلام قبول کرو، برائی سے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو پھیلا وہی ظاہر کرتا ہے کہ صوفیہ اعظام جانتے ہیں کہ تصوف کی ایک مضبوط، ایک اس کا پہلو، ایک شاخ، اس کا پلر کہہ لیں آپ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہے، اور خواجہ صاحب نے یہی کیا۔ وہ چونکہ اب جیسے اس میں درجہ بندی علماء نے بیان کی کہ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ برائی کو ہاتھ سے ختم کر دے، اس میں حاکم اسلام ہوتے ہیں جن کے جو ریاست جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ٹیچر ہوتا ہے، وہ ہاتھ سے بدل سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے اور برائی کو ختم کر سکتا ہے۔ ایسی شوہر ہے جو اپنے گھر کا سرپرست ہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ایسے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں پہ سختی کر کے برائی کو ختم کر سکتی ہیں، یعنی طاقت کے زور پر۔
اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے کہیں. یہ خاص طور پہ علماء اعظام، جب علماء ہی اپنی زبان سے بات کہنا چھوڑ دیں گے، جب مشائخ اعظام ہی مصلحتوں کے شکار ہو کر نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، جو مصلحتیں اور مصالح فاسدہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نکلے گا جو آج نظر آ رہا ہے. ایک آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی میں 10 سال سے فلاں آستانے سے وابستہ ہوں، لیکن اس کی عملی حالت آپ دیکھیں تو انتہائی غلیظ اور ناگفتہ بے حالت ہوتی ہے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ میرا بڑا مشاہدہ ہے، میں 30 سال سے تقریباً تبلیغ دین کر رہا ہوں، کہ جب ان سے کراس کویسچننگ کی گئی کہ آپ کی حالت کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا، ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، فضائل کے بیان سنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں زبردست قسم کا، تھوڑی تعریف کی، نذرانہ پیش کیا، گھر واپس چلے گئے. کیا خواجہ صاحب نے یہ کیا تھا؟ کہ غوث پاک نے یہ کیا تھا؟ انہوں نے تو تبلیغ دین کی تھی. اسی سے تو جب آپ برائی کا نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایک اپنے متبع، ایک اپنے ساتھی، ایک اپنے قریبی شخص کا تجزیہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور اس میں برائی پاتے ہیں، تو دل بے چین ہو جاتا ہے. اولیاء اعظام کا یہ مسئلہ ہے کہ دل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری صحبت میں رہنے کے باوجود شیطان اور نفس اس کو لے اڑیں. اور پھر شریعت کی طرف سے پابندی بھی ہے، حکم کرو تو پھر وہ زبان سے اور بعض اوقات سختی سے بھی کرتے ہیں. جیسے جنگوں میں بھی حصہ لیا اولیاء اعظام نے، جہاد کی ہیں باقاعدہ. صحابہ کرام نے نہیں کیا، نبی کریم نے کیا. پھر اور ہندوستان میں کتنا جہاد ہوا ہے اور مسلمان غالب آئیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر دوسرا درجہ ہے زبان سے کہنے کا. تیسرا درجہ ایک عوامی درجہ ہوتا ہے. کوئی اگر بہت ہی مضبوط آدمی گناہ کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، یا مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن آپ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا کام ہے کہ، اور آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر میں کروں گا لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانے نا. اس میں یہ لکھا ہے فتاوی عالمگیری میں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے تبلیغ دین سے سامنے والا نیکی کو اختیار کرے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا، پھر تو واجب ہوتا ہے اس کو کہنا. اب اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ نے ظلم کیا ہے اپنی ذات پر بھی، اور اس شخص پہ بھی ظلم کیا ہے، اور آپ نے دین اسلام کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کیا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا، کہوں گا نہیں مانے گا، پھر بھی افضل یہ ہے کہ کہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ سب مانتے نہیں لوگ تو کیا فائدہ کہنے کا. میں ہی عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ آپ کسی کو تبلیغ دین کریں، 1000 روپے ملیں گے، اور سامنے والا بات مان لے گا تو 2000 ملیں گے. کیا اب آپ اس لیے تبلیغ چھوڑ دیں گے جی سامنے والا نہیں مانتا؟ نو، آپ کہیں گے 1000 تو آئے گا بھائی، مانے نہ مانے. یہی مذہب اسلام کا معاملہ ہے، لیکن ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو دل میں اس کو، تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مان جائیں گے تو واجب، نہیں مانیں گے افضل ہے کہنا. تیسرے درجہ ہوتا ہے کہ نہیں، لڑائی جھگڑا کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، مار پیٹ کریں گے، ایسی صورت میں چھوڑ دینا افضل ہے. پھر ان کو حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اس میں بھی بعض بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، اور فتح عالمگیری میں بھی ہے، کہ اس صورت میں بھی اگر کوئی تبلیغ کرے تو وہ مجاہد ہے، بڑا جہاد کرنے والا ہے، کہ آپ پرواہ نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے مارو، جیل میں ڈالو، کچھ بھی کرو، آپ تبلیغ کریں. لیکن ہر ایک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض اوقات پوری فیملیز پیچھے ہوتی ہیں. سرپرست کوئی بند کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تو پھر پیچھے والوں کا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی پھر غلط قسم کے معاملات ہوتے ہیں. ان صحیح مصلحتوں کی بنا پر پھر شریعت، دیکھیں کتنی نفیس شریعت ہے ہماری. اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جاتا تو آزمائش تھی نہیں تھی، تو اس میں بس اتنا کہہ دیا اپنے دل میں اس کو برا جانو. یہ 3 درجے ہیں. اب اگر غور کریں چوتھا درجہ کون سا ہوگا؟ تیسرے درجے میں اضعف الایمان سرکار نے قرار فرمایا، وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس کا مطلب ہے اس سے آگے کے درجات تو مثال کے طور پر کہ ایک ہوتا ہے راضی رہنا گناہ سے، جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، بعض اوقات گھر والے نماز قضا کر رہے ہیں، بیوی نماز قضا کر رہی ہے، بچے، شوہر کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ماں باپ گناہ کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اولاد گناہ کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نہ آپ زبان سے روک رہے ہیں، نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں، نہ دل میں برا جان رہے ہیں، تو آپ تو ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے آ گئے. اب خطرہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ایمان کو ضائع کر دے. اس سے ایک اور بدترین درجہ ہے، وہ ہے گناہ پہ خوش ہونا، اور سامنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اس کو ترغیبیں دینا. جیسے بعض آوارگر دوست ہوتے ہیں، یار واہ تو نے یہ کام کیا ہے، اچھا گن پوائنٹ پہ موبائل چھین لیا، ویری گڈ، چوری کر کے لیا ہے، بہت خوب. بعض ماں باپ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول سے کوئی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں نا، بولتے شاباش،
پین بڑا اچھا ملا ہے تجھے، یہ گھر میں رکھ دے، واپس لے کے جائے گا دیکھ لے گا کوئی، یہ آپ خوش ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ بچے گری پڑی چیز لے آتے ہیں باہر سے، امی 100 روپے کا نوٹ ملا ہے، امی فوراً مال غنیمت جھپٹ لیتی ہیں، بولتی ہیں یہ تیری میری نیکی کام آئی ہے کوئی، یہ 20 روپے لے جا، 80 روپے اپنے پاس رکھ لیے، حالانکہ یہ ایک گناہ ہے، یہ تو امانت تھی، لیکن علم نہیں ہوتا تو اس پہ خوش ہونا۔ اسی طرح اگر بچہ داڑھی شیو کروا رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا بچہ، کتنا اچھا، اللہ نظر بد سے بچائے، یہ داڑھی، کوئی بچی آوارہ گرد بن گئی ہے وہ برقع اتار کے جا رہی ہے تو ماں خوش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہم تو اور نیچے درجے پر آ گئے۔